مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 57 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 57 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ السلام کے بچپن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات بھی سنائے گئے، اور ہجرت کے بعد پہلے سال پیش آنے والے اہم واقعات کا تذکرہ بھی ہم نے سنا۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان جو سب سے پہلا عظیم الشان معرکہ ہوا، جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ کا تذکرہ ہم نے سنا گے اور سن رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر 313 نہتے اور غیر مسلح بے سر و سامان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آرام کروایا، اور خود پوری رات اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے۔ ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری میں، عبادت میں، دعاؤں میں گزار دی۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا تھا۔ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ادھر ادھر لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، حالات معلوم کر رہے تھے۔ مکے سے تعلق رکھنے والے اور کافروں کے لشکر سے تعلق رکھنے والے 2 غلام مسلمانوں کو مل گئے۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا، ان کو مارا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں یہاں اس چشمے کے پاس پانی پینے کے لیے آ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ابو جہل کے لشکر سے تعلق رکھنے والے، ہم مکہ سے آئیں۔ انہوں نے خوب پٹائی کی اور یہ کہا کہ نہیں، تم لوگ مکے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو، تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ابو سفیان کے قافلے کے۔ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لائے اور فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے سچ بولا تو تم اس کو مارنے لگے۔ سچی بات یہی ہے کہ وہ مکے سے، مکۃ المکرمہ سے آنے والے لشکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ابو جہل کے غلام ہیں، وہ اس لشکر میں آنے والے، وہ اس لشکر کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو دوبارہ بلایا، ان غلاموں کو، ان نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارا لشکر مکہ مکرمہ سے آیا ہوا ہے، اس کی تعداد کتنی؟ وہ غلام بھی بڑے چالاک تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ بہت بڑا لشکر گئے، بڑا مجمع گئے اور مکۃ المکرمہ سے پوری تیاریوں کے ساتھ آیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کی تعداد بتاؤ، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تعداد تو نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ ان غلاموں نے، ان نوکروں نے بے دھیانی میں کہہ دیا کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو اونٹ ذبح ہو رہے ہیں 9 یا 10 اونٹ،
اس کا مطلب صاف ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو لشکر آیا ہے اس لشکر میں 900 سے 1000 لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون لوگ اس لشکر میں شامل ہیں، بڑے بڑے سردار کون ہیں؟ ان غلاموں نے، ان نوکروں نے سارے بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے، عتبہ گئے، شیبہ گئے، عقبہ ابن ابی معیط گئے، حکیم ابن حزام گئے، ابو جہل گئے، سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، دیکھو مکہ کے لوگوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، اب تمہیں اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا۔ یہاں ایمان کا کفر سے مقابلہ ہے، دو رشتہ داروں کا، دو قبیلوں کا، دو خاندانوں کا مقابلہ نہیں ہے، دو نظریات کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہمت بندھائی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کا حوصلہ بڑھایا، اور پھر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر آپ علیہ السلام نے بدر کے میدان کا معائنہ فرمایا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ علیہ السلام نے خطاب کر کے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا۔ آپ علیہ السلام نے ہادا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر کی موت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر کل مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر کل قتل کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بڑے بڑے سردار کی اور ایک ایک بڑے بڑے کافر کی مرنے کی جگہ بھی آپ علیہ السلام نے بتا دی، اور جب دوسرے دن لڑائی ہوئی، وہ معرکہ ہوا، وہ جنگ ہوئی، تو وہ کافر اسی جگہ مرے پڑے ملے جہاں آپ علیہ السلام نے ان کے مرنے کی جگہ بتائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنوایا گیا تھا، ایک چھپر بنوایا گیا تھا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی جا سکے، اور وہ چھپر تھوڑا سا اونچی جگہ پر، تھوڑی سی بلندی پر وہ چھپر بنایا گیا تھا، وہ عریش بنایا گیا تھا، تاکہ آپ علیہ السلام بلندی سے سارے میدان کا جائزہ لے سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور صبح صبح آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی جہاد کی آیتیں اور آپ علیہ السلام نے جہاد کی بہت ساری فضیلتیں سنائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فضائل سنائے، جہاد کی ترغیب دی، اور شہادت کا شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ ادھر جو مکہ سے آئے ہوئے مشرکین تھے، ان کے درمیان ایک مرتبہ پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ جب ہمارا قافلہ آرام سے نکل چکا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ حکیم ابن حزام جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ عتبہ ابن ابی ربیعہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ادھر بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، لڑیں گے تو ہمارے اپنے لوگ قتل ہوں گے، اس لیے لڑائی چھوڑو۔ رہی بات عمر خضرمی کے قتل کی، اس کے قصاص کی، اس کی دیت کی، تو وہ ہم مسلمانوں سے مانگ لیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اتنے سے مسئلے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل چونکہ جوش میں تھا، اس نے عمر خضرمی کے بھائی کو، عامر خضرمی کو بلایا اور کہنے لگا دیکھو انتقام کا اور بدلہ لینے کا ایک بہت بڑا موقع، ایک اہم موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے، لیکن کچھ لوگ لڑنا نہیں چاہتے، ذرا ان کو تم ہی سمجھاؤ۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، واہ عمرا، واہ عمرا، اے میرے بھائی، یہ لوگ آج تمہارا بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، تمہارے خون کا انتقام لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے جن جذبات کا اظہار کیا اور جیسا جوش اس نے دلایا، عتبہ کے علاوہ جو دوسرے اور لوگ بھی جنگ سے پیچھے رہنا چاہتے تھے، وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جنگ ٹلتے ٹلتے دوبارہ ٹھن گئی اور دوبارہ
جنگ کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان کا جائزہ لیا، اور وہاں سے وہ جو کافروں کا لشکر ہے وہ بھی تیار ہو کے بدر کے میدان میں آ گیا۔ اور اس موقع پر دو واقعے بڑے عجیب و غریب پیش آئے، ان دو واقعات کا ہم انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔